محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، قرآن شریف میں آج ہمارا سبق ان الذین کفروا سواء علیہم سے ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے: بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ کفرو کا ترجمہ کیا جن کی قسمت میں کفر ہے، یہ ترجمہ نہیں کیا جنہوں نے کفر کیا۔ تو ایسے بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جو سرکار کے اعلان توحید و رسالت کرنے سے پہلے کفر میں مبتلا تھے، انہوں نے کفر کیا تھا، لیکن بعد اعلان توحید و رسالت وہ اسلام سے مشرف ہوئے۔ تو بات صرف اور صرف ان لوگوں کی نہیں ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، کیونکہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان میں سے اکثر کو، ایک بڑی جمہوریت کو آپ کا ڈرانا، آپ کے ڈرانے نے فائدہ کیا، وہ ایمان لے آئے۔ تو بات ہے ان لوگوں کی جن کی قسمت میں ہی کفر تھا، جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کا ڈرانا، آپ کا اعلان توحید و رسالت، یہ ان کے حق میں بیکار ہے، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ تبلیغ، یہ اعلان، یہ جد و جہد بیکار نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعلان توحید اور اعلان رسالت پر، تبلیغ احکام پر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، یہ آیت کریمہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم تھے۔ اسی لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، انہیں نفع نہ ہوگا۔
تو بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں اللہ تعالی کے وجود کا ہی انکار کرے، کوئی کہے کہ اللہ تعالی ہے ہی نہیں، یہ بھی کفر ہے۔ تو اللہ تعالی کے وجود یا اس کی وحدانیت، اللہ تو مانے لیکن ایک نہ مانے، تین مانے یا تین سے زائد بہت سارے خدا مانے، تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت یا کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین سے کسی امر کا انکار یا کوئی ایسا فعل جو عند الشرع انکار کی دلیل ہو، یہ سب کفر ہے۔ اللہ کا وجود ہی نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نہ مانے، یا کسی نبی کی نبوت نہ مانے، یا کوئی ایسا کام کرے جو عند الشرع انکار شرع یا انکار خدا، انکار انبیاء کی دلیل ہو، تو یہ سب کفر ہے۔ تو بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ سواء علیہم، انہیں برابر ہے۔ علیہم کا ترجمہ ہے انہیں، اور سواء برابر ہے، انہیں برابر ہے چاہے۔ ان حمزہ استفہام کا ترجمہ چاہے کیا ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اب اس کا دوسرے انداز میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان پر برابر ہے کیا آپ ان کو ڈراؤ یا ان کو آپ نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں انا حرف مشبہ بفعل ہے، جو جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے آتا ہے۔ الذین اسم موصول اور کفروا فعل ماضی ہے۔ کفر یکفر کفرانا و کفرن، ناشکری کرنا، انکار کرنا۔ باب نصر عنصروں سے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سواء، سواء یہ اسم صفت ہے مستوین کے معنی میں، اسم صفت مستوین کے معنی میں۔ اور علیہم یہ اس کا ظرف لغو ہے۔ ترکیب بعد میں ہوگی۔ علیہم علی حرف جار ہے یہ، اور ہم ضمیر مجرور ہے، حمزہ استفہام ہے۔ انذرتا یہ فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باب افعال سے۔ انذرا ینذر انذارن، اور ہم ضمیر منصوب متصل ہے۔ ام حرف عطف، لم تنذر نفی جہد بلم، در فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور ہم ضمیر منصوب متصل۔ لا یؤمنون فعل مضارع منفی، فعل مضارع منفی۔ ترکیب انا حرف مشبہ بفعل، اور الذین
اسم موصول برائے جمع مذکر کفرو فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب مبنی بر ضم اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ اسم موصول اپنے صلے سے مل کر انا کا اسم سواء اسم صفت بمعنی مستوٍ اور علیہم علی حرف جار ہم ضمیر مجرور متصل جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اسم فاعل اپنے فاعل مستوٍ کے معنی میں اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے تو اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مقدم حرف استفہام انذرتا فعل یہ مصدر کی تعویل میں ہے انذاروں کا ایاہم تو انذاروں کا ایاہم کی تعویل میں انذار مصدر مضاف کاف ضمیر مجرور متصل مضافل اور ایاہم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ مصدر مضاف اپنے مضافل اور مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ ام حرف عطف لم تنذرہم عدم و انذارے کا ایاہم کی تعویل میں عدم و مضاف انذار مضافل مضاف اور کاف ضمیر مضافل اور ایاہم مفعول بہ انذار مصدر مضاف مضافل مفعول بہ سے مل کے عدم کا مضافل مضاف اپنے مضافلے سے مل کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر تو عدم و انذارے کا ایاہم معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر اور ایک ترکیب اور ہو سکتی ہے سواء بمعنی استوٍ اسم فاعل اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل نہ نکالا جائے علیہم اس کا ظرف لغو اور انذرتہم ام لم تنذرہم یہ مصدر کی تعویل میں کر کے انذاروں کا ایاہم او عدم و انذارے کا ایاہم یہ سواء بمعنی مستوٍ اسم فاعل کا فاعل ہو جائے تو سواء بمعنی مستوٍ اسم فاعل اپنے فاعل انذاروں کا ایاہم او عدم و انذارے کا ایاہم اور اپنے ظرف لغو علیہم سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو گئے انا کی خبر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لا یؤمنون فعل مضارع منفی صیغہ جمع مذکر غائب اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لا یؤمنون اپنی اصلی حالت پر ہے اور اگر اس کو لا یؤمنون پڑھیں
تو اس میں تخفیف کا قاعدہ جاری ہوگا. حمزہ منفردہ ساکنہ ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازن، یعنی ضمے کے بعد واو اور کسرے کے بعد یا اور فتحے کے بعد الف. تو لا یؤمنون باب افعال سے آمن یومن ایمانن، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. تم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. قارئین حضرات، درس قرآن میں آج ہمارا سبق ختم اللہ علی قلوبہم سے ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ترجمہ کنز الایمان. اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر وعلی ابصارہم وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے. غشاوہ گھٹا ٹوپ. تو اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے. یہ محاورہ مہر کرنا، یہ بریلی علاقے کا ہو سکتا ہے اور ہوگا اس وقت مہر کے ساتھ کرنا بولتے ہوں گے، لیکن مراد آباد رامپور علاقے میں مہر کے ساتھ لگانا بولتے ہیں. تو اس محاورے کو لیتے ہوئے ترجمہ ہوگا اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی. لگا دی. اس کو اور زیادہ محاورے میں اگر ڈھالا جائے تو یوں ترجمہ کریں گے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے. گھٹا ٹوپ یعنی سخت اندھیری. تو یوں ترجمہ کر دیں اور ان کی آنکھوں پر سخت اندھیری ہے. یا سخت پردہ ہے. غشاوہ سخت پردہ. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے نہیں دیا ہے، اس میں ترجمہ کنز الایمان میں ہے نہیں ہے.
ممکن ہے کہ کہیں کہیں جملہ خبریہ کے مضمون کو بغیر ہے کے بھی بیان کیا جاتا ہو، اس لیے ہے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اور ہے کا لفظ استعمال کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ جملہ خبریہ کے مضمون میں ہے کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو ہے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ علاقے اور جگہ کی بات ہے کہ کس علاقے میں کس جگہ پر کیا محاورہ رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے مقامات پر بریلی شریف کے اندر ہے کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا ہو، اور اسی کو لے کے اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ فرمایا۔ اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کتابت سے رہ گیا ہو، اس کی الفاظ کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ ختمہ، یہ فعل ماضی ہے، ختمہ یختم باب ضربہ یضربو سے، اللہ یہ اسم جلالت فاعل ہے، ترکیب تو ہوگی، علی حرف جار یہ استعلاء حکمی کے لیے ہے، استعلاء حکمی۔ قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کا معنی ہے دل، جمع کثرت ہے، معنی کے اعتبار سے جمع کثرت اور الفاظ کے اعتبار سے جمع مکسر۔ واو حرف عطف ہے، علی حرف جار ہے، یہ بھی استعلاء حکمی ہی کے لیے ہے۔ اور سمع یہ مصدر ہے، باب سمع یسمع سے ہی ہے۔ سمع مطلب ہے علی مواضع سمعہم، وعلی مواضع سمعہم، ان کی سماعت کی جگہوں پر، تو سماعت کی جگہ کان ہو گئے، تو اس مطلب کو ما حصل کو لے کے ترجمہ کانوں پر کیا گیا۔ ہم ضمیر مجرور متصل ہے، اور واو حرف عطف علی حرف جار استعلاء حکمی کے لیے ہے۔ ابصار یہ بصر کی جمع ہے، اور بصر کا معنی ہے نظر، تو یہاں بھی مراد وہی ہے، علی مواضع ابصارہم، ان کی نظروں کی جگہوں پر یعنی آنکھوں پر۔ غشاوتن گھٹا ٹوپ ہے، تو ہم ضمیر مجرور ہے، اور غشاوتن یہ اسم جامد ہے۔ واو حرف عطف لہم، لام حرف جار ہے اختصاص کے لیے، ہم ضمیر مجرور، اور عذاب اسم جامد موصوف، عظیم یہ صفت مشبہ ہے، عظمہ یا عظمو باب کرما یکرمو سے۔ اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ ختمہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی بر فتح۔ اللہ مفرد اسم جلالت مفرد منصرف صحیح، فاعل، علی حرف جار مبنی بر سکون،
قلوب جمع مکسر منصرف مضاف، ہم ضمیر مجرور متصل مبنی بر کسر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور اعلی حرف جار کا، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف اعلی حرف جار سمع مفرد منصرف صحیح مضاف، اور ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واو حرف عطف علی حرف جار مبنی بر سکون، ابصار جمع مکسر منصرف مضاف، ہم ضمیر مجرور متصل مبنی بر کسر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا، ثابتۃ اسم فاعل، اس میں ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر خبر مقدم، غشاوۃ مفرد منصرف صحیح مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَلَهُمْ واو حرف عطف لام حرف جار مبنی بر فتح، ہم ضمیر مجرور متصل مبنی بر ضم، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت اسم فاعل مقدر کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر خبر مقدم، اور عذاب مفرد منصرف صحیح موصوف، عظیم صفت مشبہ مفرد منصرف صحیح صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔